نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور ہم ایک ایسے مہینے کے اندر اب ہم نے قدم رکھا ہے جو بہت برکتوں والا، بہت عظمتوں والا بھی مہینہ ہے، اور ان 10 راتوں کی الگ فضیلت قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان راتوں میں عبادت کرنا یا ان 10 دنوں میں عبادت کرنا باقی ایام سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص نفلی عبادت کے اندر یا صدقات کے اندر یا کوئی بھی عمل خیر جو کرتا ہے تو وہ باقی ایام سے زیادہ ان 10 دنوں کی یا ان 10 راتوں کی فضیلت رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھائیں، ان 10 راتوں سے ہم خوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ جس طرح بہت بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ آفرز لگاتے ہیں کہ یا کبھی کبھی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اس طرح کے آفرز رکھتے ہیں کہ اگر تم اتنے دن یا ہمارے پروڈکٹ کو بھیجو گے یا تم ایک چیز خریدو گے تو ہم 2 تمہیں اس سے دے دیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کو ایک بہت بڑا موقع رکھا ہے، ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ ہم ان 10 دنوں میں ہم خوب فائدہ اٹھائیں، اللہ کے رحمت کے ہم مستحق ہو جائیں، اور ایک بندہ مومن کو چاہیے بھی کہ وہ خوب آخرت کا سفر کے تعلق سے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہوا کرتے تھے وہ خوب آخرت کے تعلق سے حریص ہوتے تھے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ایک بندے مومن کو چاہیے بھی کہ وہ خوب آخرت کا وہ حریص ہو۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرتا ہے، خوب ان 10 راتوں میں اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اور حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے اتنے قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، یا میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے، یا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ اس کے اندر حلول نہیں ہوا، بلکہ یعنی اللہ نے جو اس کو حکم دیا تھا وہ اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب اس کا دیکھنا، اب اس کا چلنا، اب اس کا اٹھنا بیٹھنا سب ہمارے قانون کے مطابق ہوا۔ تو خوب ہم ان 10 راتوں میں ہم خوب اللہ کی بندگی کریں، اور خاص کر 9 جو ذی الحج ہے اس کی الگ فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے کہ اس کا ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو وہ 1 سال کے کفارہ ہمارے گناہوں کا بن سکتا ہے۔ تو جو حضرات حج کے ایام میں ہیں یا جو مکۃ المکرمہ میں ہیں ان کے لیے یہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھر اعمال کے اندر سستی آتی ہے۔ اور ایام التشریق یعنی 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایام التشریق ہے، اور تکبیر التشریقات بھی انہی دنوں میں ہمیں پڑھنا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد زور سے 1 مرتبہ ہر عاقل بالغ کے لیے ضروری ہے، اور عورتیں جو ہے وہ دھیمی آواز کے ساتھ کہیں گی۔ تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہم یہ تکبیر التشریق ہم پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہم ہر فرض نماز کے بعد ہم زور سے 1 مرتبہ یہ کہنا افضل ہے، اور اگر امام بھول جائے تو پھر مقتدی اس کو یاد دلائیں گے۔ تو یہ 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔